کامیابی اور اندرونی امن کے 10 راز، یہ کتاب ڈاکٹر وین ڈائر نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایسا ذہن رکھیں جو ہر چیز کے لیے کھلا ہو اور کسی چیز سے منسلک نہ ہو۔ جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے آپ نہیں دے سکتے۔ خاموشی اختیار کریں۔ آپ کسی مسئلے کو اسی ذہن سے حل نہیں کر سکتے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اپنے آپ سے ایسا سلوک کریں جیسے آپ پہلے ہی وہی ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ حکمت ان تمام خیالات سے بچنا ہے جو آپ کو کمزور کرتے ہیں۔ آپ خود کو شکست دینے والے اور خود کو محدود کرنے والے رویوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے شعوری اور لاشعوری ذہن کو دوبارہ پروگرام کرنے کے لیے اس قسم کے مواد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وین ڈائر کا پہلا راز یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کھلا ذہن رکھیں اور کسی چیز سے منسلک نہ ہوں، یعنی اپنے ذہن کو تمام امکانات کے لیے کھولیں اور یہ یقین رکھیں کہ تمام چیزیں ممکن ہیں۔ یہ ایک طاقتور ذہنیت ہے۔ اگر آپ کسی چیز پر اپنا دماغ بند کر لیتے ہیں تو یہ ممکن نہیں رہتا۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے ایک کہانی انہوں نے بتائی۔ ایک کسان اور اس کے پاس ایک پیارا گھوڑا تھا جس نے خاندان کی روزی کمانے میں مدد کی۔ ایک دن گھوڑا بھاگ گیا اور ان کے پڑوسیوں نے چیخ کے کہا، تمہارا گھوڑا بھاگ گیا ہے، کیا بدنصیب قسمت ہے تمہاری۔ کسان نے جواب دیا، شاید ایسے ہی ہے، شاید نہیں، ہم دیکھیں گے۔ کچھ دنوں بعد گھوڑا واپس آیا اور کچھ جنگلی گھوڑوں کو بھی کھیت کی طرف لے گیا۔ پڑوسیوں نے چیخ کے کہا، آپ کا گھوڑا واپس آ گیا ہے اور اپنے ساتھ کئی گھوڑے بھی لے آیا، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کسان نے جواب دیا، شاید ایسا، شاید نہیں، ہم دیکھیں گے۔ اس ہفتے کے آخر میں کسان کا بیٹا ایک گھوڑے پہ بیٹھا تھا جس نے اس کو گرا دیا، جس کی وجہ سے اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ دیہاتی روتے ہوئے بولے، تمہارے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کیا بدنصیبی ہے۔ کسان نے جواب دیا، شاید ایسا ہی ہے، شاید نہیں، ہم دیکھیں گے۔ چند ہفتوں بعد قومی فوج کے سپاہیوں نے شہر میں مارچ کیا، تمام قابل جسم لڑکوں کو فوج میں بھرتی کیا۔ انہوں نے کسان کے بیٹے کو نہیں لیا کیونکہ وہ ابھی تک اپنی چوٹ سے ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اس کے دوستوں نے چیخ کے کہا، تمہارا لڑکا بچ گیا ہے، کیا زبردست قسمت ہے۔ جس پر کسان نے جواب دیا، شاید ایسا، شاید نہیں، ہم دیکھیں گے۔ اس واقعے کا مین میسج یہ ہے، یا کسی بھی ایسے واقعے کا اپنے آپ میں صحیح معنوں میں اچھا یا برا، خوش قسمت یا بدقسمت، خوش قسمتی یا بدقسمتی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے آپ نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، ہر حال میں پیار سے جواب دیں، کیونکہ آپ جو بھی دیتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے۔ اپنے آپ پہ بھروسہ کریں اور اپنے آپ سے پیار کریں۔ اگر آپ دوسروں کو محبت نہیں دے سکتے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ وہی دے سکتے ہیں جو آپ کے اندر ہو۔ اگر اورنج کو اسکویز کریں گے تو اس میں سے اورنج جوس نکلے گا۔ اگر سیب میں سے جوس نکالیں گے اس میں سے سیب کا جوس نکلے گا۔ اگر کوئی آپ کو کوئی ایسی بات کہے جو کہ ناگوار گزرے آپ کو، تو جو آپ کے اندر ہوگا وہی نکلے گا۔ اگر آپ لوگوں سے پیار سے دیکھتے ہیں تو آپ پیار سے اس کا جواب دیں گے۔ اگر آپ میں غصہ بھرا ہوا ہے تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ تیسرا رول، خاموشی اختیار کریں، غور کریں اور فطرت کی آوازوں کو سننے کے لیے وقت نکالیں۔ چوتھا اصول، اپنی ذاتی تاریخ ترک کر دیں۔ ابھی میں جئیں کیونکہ تمہارا ماضی ختم ہو گیا ہے۔ اپنے لیبلز کو ہٹا دیں، آپ اپنا ماضی نہیں ہیں۔ پانچواں اصول، اپنی ذہنیت کو بہتر بنائیں۔ آپ اپنے دماغ میں خیالات کے طور پہ ہر ایک اور ہر چیز کا تجربہ کرتے ہیں۔
آپ کے خیالات آپ کی زندگی میں عملی طور پہ ہر چیز کا ذریعہ ہیں۔ آپ اپنی سوچ بدلیں اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ چھٹا اصول یہ ہے، کوئی ناراضگی نہیں، کسی سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو آپ اپنی جذباتی صحت کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں پہ الزام نہ لگائیں، آپ اپنی زندگی کے ذمہ دار ہیں۔ جو بھی آپ کے راستے میں آتا ہے اس کے لیے محبت، امن اور خوشی بھیجیں۔ ساتواں اصول یہ ہے، اپنے آپ سے ایسا سلوک کریں جیسے آپ پہلے ہی وہی ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ اس طرح کام کریں جیسے آپ پہلے سے ہی وہ شخص ہوں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ تصور کریں کہ وہ مستقبل آپ کیسے سوچیں گے، محسوس کریں گے اور بولیں گے، اور پھر ایسا کریں۔ یہ سب خیالات، احساسات پھر اعمال سے شروع ہوتے ہیں۔ آٹھواں اصول ہے، سب کچھ ایک معجزہ ہے۔ آئنسٹائن کہتے ہیں زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ایسا ہے جیسے کچھ بھی معجزہ نہیں، دوسرا گویا سب کچھ معجزہ ہے۔ نواں اصول یہ ہے کہ حکمت ان تمام خیالات سے بچنا ہے جو آپ کو کمزور کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو شرم، جرم اور بے حسی کے لیے معاف کر دیں۔ مسائل، خوف اور مسائل کو اپنے اعلیٰ نفس کی طرف موڑ دیں، اپنی انا کی طرف نہیں۔ اس مختصر کتاب میں ڈاکٹر وین ڈائر نے ہمیں کامیابی اور اندرونی سکون کے 10 راز بتائے ہیں۔ اس کے مطابق ہمیں دنیا میں تشدد، نفرت، تعصب اور فیصلے بتاتے ہیں کہ ہمیں اندرونی اور بیرونی امن کی دنیا تک پہنچنے کے لیے میلوں کا سفر طے کرنا ہے۔ ایک ایسا ذہن ہونا چاہیے جو ہر چیز کے لیے کھلا ہوا ہو اور کسی بھی چیز سے منسلک نہ ہو۔ مصنف کا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے کوئی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارے پاس کردار جو کہ ہمیں ادا کرنا ہے، جو کردار ہمیں ادا کرنا ہے وہ ہماری پیدائش سے ہی ہمارے دل میں رکھا گیا ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ خوف ایک وہم ہے، کوئی بھی کبھی کسی چیز میں ناکام نہیں ہوتا۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا بس نتیجہ نکلتا ہے۔ وین ڈائر لکھتے ہیں کہ غصہ، نفرت، شرم، جرم اور خوف یہ کم توانائی کے جذبات ہیں۔ جب ہم ان جذبات میں ہوتے ہیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیں تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ توانائی کے جذبات جیسے محبت، مہربانی، امن اور خوشی میں رہنا چاہیے۔ جیسا کہ روشنی کی موجودگی تاریکی کو ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے خیالات نفرت کے ہو رہے ہیں یا جرم کے ہو رہے ہیں تو ان سے بچیں اور ان کو فوراً تبدیل کریں۔ کوئی آپ کو نچوڑتا ہے، کسی طرح سے آپ پہ دباؤ ڈالتا ہے یا کوئی تنقیدی بات کہتا ہے اور آپ میں غصہ، نفرت، تلخی، تناؤ، ڈپریشن یا اضطراب نکلتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر یہی موجود ہے۔ لکھتے ہیں ہمیں روحوں کو چھونے کے لیے خاموشی کی ضرورت ہے۔ آپ کے اندرونی سکون کا احساس آپ کی بیٹری کو ریچارج کرتا ہے، تناؤ اور اضطراب کو دور کرتا ہے، آپ کو خدا کی جاننے کی خوشی سے دوبارہ واقف کرنے اور پوری انسانیت کے قریب محسوس کرنے کے لیے آپ کی زندگی کچھ توانائی خاموشی میں صرف کرنے پہ منحصر ہے۔ خاموشی ہمیں شور مچاتی دنیا سے ایک وقفہ دیتی ہے۔ جو اصول ہے کہ اپنی ذاتی تاریخ کو ترک کریں۔ ہمارا ماضی ختم ہو گیا ہے۔ اگر ہم ماضی کے دردوں کو تھامے رکھیں تو آج ہم متحرک ہو جاتے ہیں اور ہم خود اپنے علاج کو روکتے ہیں۔ مصنف ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی تاریخ کو جانے دیں۔ ہم ماضی کے بارے میں رو سکتے ہیں، برا محسوس کر سکتے ہیں یا جرم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ مصنف تجویز کرتے ہیں کہ ہم اسے قبول کریں اور تمام لیبلز کو ہٹا دیں۔ کہتے ہیں ناؤ میں رہیں، اب میں رہیں، ماضی میں نہ رہیں۔ اچھی سوچ برائیوں کو تحلیل کر دیتی ہے،
روشنی ہمیشہ اندھیرے کو تحلیل کرتی ہے، محبت ہمیشہ نفرت کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمارے خیالات ہماری زندگی میں ہر چیز کا سرچشمہ ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ناراضگی ہمیں تباہ کر دیتی ہے۔ جب آپ بیداری کی عام سطح پر یا اس سے نیچے رہتے ہیں تو آپ ناراض ہونے کے مواقع تلاش کرنے میں بہت زیادہ وقت اور توانائی صرف کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک ایسا شخص بننے کی نصیحت کرتے ہیں جو کسی چیز سے ناراض ہونے سے انکار کرتا ہے۔ وہ ہمیں الزام ہٹانے کا مشورہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب ہے کہ ہم جو تجربہ کرتے ہیں اس کے لیے کسی اور کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں۔ جب ہمیں صحیح یا مہربان ہونے کا موقع ملے تو وہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ ہم مہربان ہونے کا انتخاب کریں۔ کامیابی اور اندرونی سکون آپ کا پیدائشی حق ہے۔ آپ خوشی، محبت اور خوشی کے زندگی کے حقدار ہیں۔ ہمیں اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی چیزوں کے بارے میں مثبت سوچنے میں مستقل مزاج رہنا چاہیے۔ ہمیں پہلے خود کو اپنی انا سے تھوڑا سا الگ کرنا چاہیے۔ انا آپ کو خوف، پریشانی، اضطراب اور تناؤ کی مستقل حالت میں رکھتی ہے۔ ان تمام خیالات سے بچنا چاہیے جو ہمیں کمزور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گھٹیا سوچ سے بچنا بذات خود حکمت ہے۔ شرافت کا اصل امتحان کسی سے بہتر ہونا نہیں بلکہ ہمیں اپنے آپ سے بہتر ہونا ہے۔ لہٰذا خود کو معاف کرنے کی اہمیت کو وہ بہت زور دیتے ہیں۔ وہ ہمیں اس شخص سے پیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جس کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ خود کو قائل نہ کریں کہ یہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا دماغ آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ اپنے خیالات کے خالق اور انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے خیالات اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی خداداد میراث ہے، آپ کی آزادی کا گوشہ ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی آپ کے خیالات پہ قابو پا نہیں سکتا۔ اس لیے ان خیالات سے بچنے کا انتخاب کریں جو آپ کو کمزور کرتے ہیں۔